اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ الانفال آیت 1 سے 8۔ ابھی آپ نے عربی متن سماعت فرمایا۔ ترجمہ ہے، تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی وہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا۔ وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، درا حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ یہ سورہ جو ہے سن 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اور وقت جو ہے تقریباً غزوہ بدر کے جسٹ بعد کا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے اگر آپ دیکھیں، سب سے پہلے اس میں تربیت کا پورشن آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر آپ دیکھیں تو بیت عقبہ کے پاس جائیں آپ، جب مدینے سے ایک وفد حج کے موقع پر آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اور یہ قبول کرتا ہے کہ ہم آپ کو اپنا لیڈر مانیں گے، آپ کی سربراہی میں ہم اپنا کام جو ہے آپ کی سربراہی میں کریں گے،
اور آپ کے تمام جو دشمنان ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہوں گے، آپ کے جو بھی دوست ہوں گے وہ ہمارے بھی دوست ہوں گے. ہم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. جب یہ بیعت ہو رہا تھا اس وقت مدینے کا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ ایک بار پھر سوچ لو کہ تم یہ جو بیعت کر رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ تم سارے عرب سے اپنی دشمنی مول لے رہے ہو. لوگ پھر بھی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اور یہاں سے شروع ہوتا ہے تربیت کا پورشن. جب مصعب بن عمیر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نائب بنا کر ان کو مدینہ بھیجتے ہیں اور وہاں تربیت کا پورشن جو ہے شروع ہوتا ہے مدینے میں. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، تو یہاں مشرکین مکہ جو ان کی کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ ان کو جو چیزیں نظر آ رہی تھیں اپنے فیوچر میں کہ مسلمان مکے میں مدینے میں اپنے پیر جما رہے ہیں. جو لوگ مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے ان لوگوں کی جو تربیت ہو رہی تھی اب ڈیفنس لیول پہ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اب جو ہے تربیت کا جو معاملہ تھا وہ ڈیفنس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک پریپریشن جو ہر طرح سے انسان تیار ہوتا ہے ہر معاملے میں اس لیول پہ تھی. چاہے وہ معاملہ جو ہے جنگ کا ہو، چاہے وہ معاملہ جو ہے آپسی تعلقات کا ہو، چاہے وہ معاملہ جو ہے مالی ہو، چاہے وہ معاملہ جو ہے ہمارا واقعات کا ہو. مطلب ہر طرح سے جو ہے ایک اسلامک اسٹیٹ کا جو ہے قیام ہو رہا تھا اور معاہدے کیے جا رہے تھے آپس کے قبائل سے. اس سے اسلام کو تقویت مل رہی تھی اور اسٹیٹ کا جو ہے اوریجن جو ہے مطلب اسٹیٹ کا جو ہے اوریجنیشن ہو چکا تھا، وہاں اسٹیٹ قائم ہو رہی تھی. ایون کہ ایک وجہ اور یہاں پر ہم کو دیکھنے کو ایک سبب اور ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ معاہدے کے ساتھ، کیونکہ جو معاہدہ ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ ہم پر کوئی اگر حملہ ہوتا ہے تو ہم سبھی لوگ ساتھ میں رہیں گے، آپ پر حملہ ہوتا ہے تو ہم سبھی لوگ ساتھ رہیں گے، اگر آپ کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم سبھی لوگ اس کی بھرپائی کریں گے. ان تمام چیزوں کو جو ہے لے کر یہ معاہدے جو ہے مدینے میں طے کیے جا رہے تھے. مکے والوں کو یہ چیز جو ہے کھل رہی تھی. اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جو ہجرت مکے والے شام کی طرف کرتے تھے مدینے سے ہو کے گزرنا پڑتا تھا. مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ ان کے تجارت کے شہرک پہ بیٹھ گئے تھے کہ آپ جو ہے بغیر اجازت جو ہے وہاں سے گزر نہیں سکتے ہیں. تو مکے والوں کو یہ چیزیں جو ہے بہت حد تک ڈیمیج کر رہی تھی، ان کی سوچ کو جو ہے وہ ورگلا رہی تھی کہ اگر مسلمان اگر اس چیز پر قابض ہو گئے اور مسلمان اگر آگے نکل گئے پھر ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو ظلم کیے ہیں ان پر، اور اگر مسلمان اپنے بدلے لینے پہ آ گئے تو پھر نہ ہی ہماری تجارت محفوظ رہے گی اور پھر نہ ہی ہمارے قبائل محفوظ رہیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر میں تھی. تو مکے والوں نے کوششیں تیاریاں شروع کر دی. ایک جنگ کی تیاری کا جو سٹارٹ اپ ہوتا ہے مکے والوں نے لینا شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ جو ہے قافلے کے طور پر جو ہے نخلا کی طرف روانہ کیا. مکے سے نزدیک تھا. وہ لوگ ان لوگوں کو اس وجہ سے روانہ کیا کہ جو مکے کی جو سرگرمیاں ہیں، جو تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ ان تک پہنچیں کہ کیا ہو رہا ہے، مکے والے کیا پریپریشن کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ ان کی مٹ بھیڑ جو ہے مکے کے ایک قافلے سے ہو گئی اور اس میں کچھ لوگ شہید ہوئے، کچھ لوگ مرے، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا.
مسلمانوں نے ایک قیدی بنایا، ان کے کچھ اموال لیے اور واپس مدینے چلے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر جو ہے ناراضی دکھائی اور بتایا کہ یہ ہم نے آپ کو خبر لینے کے لیے بھیجا تھا، آپ کو جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ ایک چیز یہ تھی، یہ خبر چلی گئی مکے میں کہ مسلمانوں نے حملہ کیا اور خون بہایا اور ہمارے مال لوٹ لیے۔ دوسری خبر یہ رہی کہ قافلہ جو ہے شام سے مکے کی طرف آ رہا تھا، اور ہوا یہ کہ ابو سفیان جو اس کا سردار تھا اور قافلے کا جو سردار تھا، قافلے کا بھی سردار تھا، نگہبان تھا، تو اس کو یہ خبر ملی کہ مدینے میں جو ہے لوگ تیاری کر رہے ہیں، قافلے پر حملہ کریں گے اور مال و اسباب جو ہے جو بھی ہے لوٹ لیں گے۔ اور قافلہ جو ہے وہ کافی مال و اسباب کے ساتھ آ رہا تھا، تقریباً بتایا جاتا ہے روایت کے مطابق کہ 50,000 دینار کا مال جو ہے اس قافلے کے ساتھ تھا۔ تو ابو سفیان نے یہ خبر جو ہے مکے کی طرف ایک قاصد کے ذریعے روانہ کی کہ آپ مکے جائیں اور یہ کہیں کہ مدینے والے جو ہے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ دو خبر بیک وقت مکے میں ملی۔ مکے والوں نے کہا کہ تو پھر ہم جنگ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے قافلے پر چڑھائی کرنے کی، قافلے پر حملہ کرنے کی، جو تجارتی قافلہ تھا مکے والوں کا۔ اس وقت یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مدینے سے نکلے اور صفرا کے مقام پر پہنچے، وہاں قیام کیا، تو ایک خبر جو ہے یہ بھی آئی کہ مکے سے فوج آ رہی ہے جنگ کرنے کے لیے۔ تو اس کی خبر جو ہے اسی سورت میں سورہ آیت نمبر 9-10 کے چیزیں بتائی گئی ہے۔ بہرحال جنگ ہوئی، جنگ میں مسلمانوں نے جنگ جیتی اور ان کے ہاتھ جو ہے کافی مال و اسباب آیا اور غلام آئے، ان کو لے کر جو ہے مدینہ وہ لوگ آئے۔ جو مال و اسباب آیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں، تو مسلمانوں کا جو گروہ تھا، ان گروہوں نے ان اموال پر جو ہے اپنا دعویٰ پیش کرنا شروع کیا کہ یہ مال جو ہے ہمارا ہے۔ ان جنرل ہوتا یہ تھا، دستور یہ تھا کہ کوئی بھی لوٹ مار ہوا کرتی تھی یا کوئی بھی جنگ ہوا کرتی تھی تو جس کے ہاتھ میں جو آ جاتا تھا وہ اس کا مال ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر جو جنگ ہوئی، یہاں پر جنرل جنگ نہیں ہوئی، یہ اسلامی جنگ تھی، اور اس میں جو اموال آئے، جب لوگوں نے اس پہ دعویٰ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رہنمائی کی ان کی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ جو اموال ہیں، تم اموال کے انفال کے متعلق پوچھتے ہو، لیکن انفال جو ہے نفل کی جمع ہے، اور نفل جو ہے اضافی کو کہتے ہیں، مطلب کچھ بڑھا ہوا۔ جیسے کہ اس کو ہم جو ہے دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا انالیسس ہم کریں تو اس کو دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ نفل کا معاملہ ایک جو ہے وہ ہم تابع کی طرف سے دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے ہم اس کو متبع کی طرف سے دیکھ سکتے ہیں، متبوع کہتے ہیں۔ مطلب تابع مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے انڈر میں کام کر رہے ہیں۔ تابع کے جانب سے دیکھیں گے تو اس سے مراد وہ رضاکارانہ خدمت ہوتی ہے جو ایک بندہ اپنے آقا کے لیے فرض سے بڑھ کر اپنی خوشی سے بجا لاتا ہے، جیسا کہ نفل نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، وہ بندہ جو ہے خوشی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ نفل۔ لیکن جب یہ مطبوع کی طرف سے ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ انعام ہوتا ہے، وہ عطیہ ہوتا ہے جو آقا اپنے بندے سے خوش ہو کر اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہاں انفال کا جو مطلب ہے وہ مال غنیمت سے ہے، جو جنگ بدر میں مسلمانوں کو ہاتھ آیا تھا۔ اور
جب لوگوں نے اس پر دعوے پیش کرنے شروع کر دیے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب یہ آیت جو نازل ہوئی کہ جتنے مال ہیں، جتنی مال غنیمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے. تو ایک سینٹنس کہا، تمام چیزیں جو ہے ایک سائڈ سے ختم ہو گئی، کسی کا کسی پر کسی چیز پر کوئی دعویٰ نہیں رہا. اور یہ جب بات کہی اس کے بعد جسٹ سینٹینس کو آگے بڑھا کر کہا فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم، کیونکہ جب مال پر ایک گروہ دوسرے گروہ پر جب اپنا حق پیش کر رہا تھا تو آپسی جو ہے کلیش شروع ہو گیا تھا. لوگ جو ہے ایک دوسرے سے کھینچتانی میں پڑ گئے تھے کہ نہیں یہ میرا مال ہے، وہ بولے نہیں میرا مال ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ سامان میرا ہے. تو اس وقت کہا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ آپس کے تعلق اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم صادقین، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یہ مومن کا جو کام ہے کرنے کا، وہ دو ورڈز میں جو ہے سمٹ جاتا ہے. پہلا ہے اطیع اللہ، دوسرا اطیع الرسول. اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اطاعت امر بھی آتا ہے اس کے بعد، لیکن اطاعت امر اس وقت تک ہے جب تک لوگ اللہ اور اس کے رسول کی احکام کے مطابق اپنا فیصلہ سناتے رہیں، تب تک اطاعت امر آتا ہے. جیسے امیر قرآن و سنت کی احکام سے تجاوز کرتا ہے تو اطاعت امر وہاں پر ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارے دستور میں بھی ہے، یہ چیزیں جو ہمارے دستور میں بھی بتائی گئی ہیں. تو مسلمانوں کی جو تربیت تھی وہ یہ تھی کہ سارے لوگ جو ہے وہیں پر ٹھہر گئے، وہاں پر اس کے بعد سے تمام چیزیں جو ہے ختم ہو گئیں. آپ یہی دیکھیں، یہ جو تربیت تھی وہ اس تربیت کا پارٹ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی مکہ میں کی تھی. جب کہا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، کوئی جو ہے کوئی آفینس نہیں کرنا ہے، صرف ڈیفینس موڈ میں رہنا ہے، کوئی کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے. تو لوگوں نے ہاتھ باندھ لیے، کچھ نہیں کہا. پھر جب آفینس کا معاملہ آیا، جب بدر کی جنگ ہوئی تو لوگوں نے لبیک کہا اور اس پہ جنگ میں کود پڑے. پھر کہا کہ سارے اموال جو ہے وہ اللہ اور رسول کے ہیں، سب لوگوں نے سرنڈر کر دیا کہ یہ کوئی سامان ہمارا نہیں ہے، سب اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. پھر کہا کہ یہ کنڈیشن ہے اگر تم مومن ہو، اللہ اور رسول کی بات مانو کیونکہ تم مومن ہو. اسی آیت کو جو ہے سورہ الحجرات میں پیش کی گئی ہے یہ آیت کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. یہ چیز جو ہے پیش قدمی کی جو بات کہی گئی وہاں پر ختم ہو گئی کہ مومنین کا جو پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے جو ہے آپ نہیں بڑھ سکتے. یہ کنڈیشن ہو کے ختم کر دی گئی ہے. اس کے بعد سے جو آیت ہے یہ ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون، کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیت سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. دیکھیے یہ پیرامیٹر ہے، قرآن جو ہے وہ پیرامیٹر ہے انسان کی دل کی کیفیت کو میزر کرنے کا. اگر ہم اپنے دل کا میزرمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے کتنے مطیع اور فرمانبردار ہیں، تو جب قرآن ہم سنیں یا پڑھیں تو اپنے دل کی کیفیت کو تولیں اور دیکھیں کہ ہم واقعی جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے تو ہمارے دل کی کیفیت بدل رہی ہے یا ہمارا دل جو ہے سخت ہو گیا ہے، اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں دے رہا ہے. یہ پیرامیٹر ہے خود کے سیلف اسیسمنٹ کا، تزکیے کا میٹر ہے. جب قرآن پڑھا جائے، اللہ کی آیات سنائی جائے، اللہ کے احکام بتائے جائیں، تو ہمارے دل کی حالت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں.
उसके बाद है कि अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनीन हक़्क़ा, कि वो अपने जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। इसमें जो बात कही गई है, ये बात जो है सूरह अल हुजरात में थोड़ी तफसील के साथ और बहुत जामे तरीके से आई है। और इस सूरत में ये बात जो है इस आयत को लेकर और इस सूरत की जो सेकंड लास्ट आयत है उस दोनों के बीच में पूरी सूरत जो है बांध दी गई है। सूरह अल हुजरात में कहा गया कि इन्नमल मुमिनूना लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा ला यरताबू वजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। हकीकत में तो मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, उन्होंने कोई शक नहीं किया और अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही सच्चे लोग हैं। यहां पर एक बात कह के थोड़ा सा पॉज लिया गया है कि जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं, ऐसे ही लोग हकीकी मोमिन हैं। कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़ व इन्न फ़रीक़म मिनल मुमिनीना लकारिहून, उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, कसूरों से दरगुजर है और बेहतरीन रिज़्क़ है। उनके लिए जो लोग मोमिन हैं उनके लिए ये बात जो है आई है कि उनके लिए बेहतरीन दर्जे हैं, उनके गुनाहों से माफ़ी है और अल्लाह ताला जो है उनको जन्नत में आला दर्जे से नवाजेगा। और इसको कंक्लूड करने के लिए जो है इस सूरह की जो सेकंड लास्ट आयत है उसमें ये बात कही गई, जो सूरह अल हुजरात में जो कंप्लीट आयत है उसको जो है जो सेकंड पार्ट इस सूरत में कही गई कि वल्लज़ीना आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में घर बार छोड़ दिया और जद्दोजहद की, जिन्होंने वही सच्चे मोमिन हैं, जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वही सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए खताओं से दरगुजर है और बेहतरीन रिज़्क़ है। जो लोग बाद में ईमान लाए और हिजरत करके वही सच्चे मोमिन, जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने अल्लाह की राह में घर बार छोड़े और जद्दोजहद की और जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वही सच्चे मोमिन है। ये मोमिन की जो मिसाल जो बात कही गई इस सूरह में, इन दो आयतों के बीच में पूरी सूरह जो है पिरो के रख दी गई। ये बात जो है यहाँ पर कंप्लीट कर दी गई। पहली चीज क्या थी? ईमान लेके आना, अपने माल खर्च करना, अपने मामलात दुरुस्त करना। उसके बाद से जो बात आई कि जिहाद करना अपने माल से, अपने जान से। ये जो चीज़ें कंप्लीट हुई उसके बीच में सारी चीज़ें जो है हमारे अखलाकियात, हमारी माशियात, हमारी माशरत, तमाम चीज़ें जो है उसके बीच में जो है अल्लाह ताला ने समेट कर रख दी। वह इस हक के मामले में तुझसे झगड़ रहे हैं, दरा हालांकि वह साफ साफ नुमाया हो चुका है। उनका हाल ये था कि गोया वह आंखों से देखते मौत की तरफ हाँके जा रहे थे। जो है ख़त्म हो गया है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट से बताऊंगा कि जब मामला हुआ सफरा के मकाम पर, जब ये चीज़ मालूम हुई कि जंग के लिए जो है मक्के से फौज भी आ रही है, तो लोग जो है थोड़े से कश्मकश में पड़ गए कि अब क्या करें। लोगों ने कहा कि भाई हम निकले थे काफिला के लिए, काफिला लूटते हैं चले जाते हैं। दूसरी सूरत एक साहब ने की कि हमारे पास जो है हथियार नहीं है। तकरीबन 7 तलवारें थी, कुछ नेज़े थे, खजूर के तने थे, ये थे, लकड़ियाँ थी। तो उन्होंने कहा कि काफिले पर हमला करते हैं, उनसे जो हथियार मिलेंगे और जो हमारे पास अमाल मिलेगा उससे जो है हम जंग के लिए तैयारी करेंगे और जंग करेंगे। और एक साहब ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल जो है बेहतर जानते हैं, जो इसको मामला करें। अल्लाह ताला ने कहा यहाँ पर कि तुम जो है वो कम पर जो है, जैसे काफिले पर जो है तुम काबिज हो सकते हो या फिर तुम जंग पर काबिज हो सकते हो, दोनों में से कोई एक तुमको मिल जाएगा। लेकिन लोग जो है वो कम पर
جیسے قافلے پر قابض ہونا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو پسند تھا وہ یہ تھا کہ وہ قافلے پر نہیں بلکہ مشرکین مکہ کی جو جنگ ہوئی، مشرکین مکہ پر جو ہے جنگ کے دوران جو ہے مشرکین مکہ پر جو ہے وہ قابض کرے مسلمانوں کو، اور باطل کو جو ہے مٹائے، باطل کی جو ہے کمر توڑ دے۔ آپ دیکھیں کہ بدر کے میدان میں بڑے بڑے جو سرداران مکہ تھے ان کو ہلاک کیا گیا، بڑے بڑے سرداران مکہ تھے جو وہاں پر مارے گئے۔ کچھ لوگ جو ہے مسلمانوں کی طرف سے بھی شہید ہوئے، لیکن بہت کم تعداد تھی مسلمانوں کی جو لوگ شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق جو ہے غالب آ کر رہے گا، اور باطل جو ہے وہ مٹ کر رہے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو جو ہے حق کر دکھایا، اور باطل کو جو ہے اس کی کمر توڑ دی، اور باطل کو جو ہے نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ کافی طویل ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔